الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ کتاب الغیبہ للنعمانی شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی کہ جنہوں نے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ دونوں کا دور دیکھا، اور ان دونوں دوروں میں جو دور کے اندر جو تدرج آیا شیعوں کے درمیان، اس کو بھی ملاحظہ کیا، اور اس کی وجہ سے جو اشکالات اور اعتراضات شیعوں کے درمیان رونما ہو رہے تھے، اس کو جواب دینے کے لیے یا اس کو رفع کرنے کے لیے اس کتاب کو انہوں نے لکھا۔ ایک پہلی کتاب کتاب الغیبہ للنعمانی امام زمانہ کے موضوع پہ لکھی جانے والی باقاعدہ یعنی روایت جمع ہوئی ایک موضوع پر، یہ پہلی کتاب ہے شیعوں کی۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ علماء شیعہ کے نزدیک جتنی بھی ہمارے پاس امام زمانہ کے موضوع پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں آج تک، ان سب کا مصدر اصیل یعنی اصل مصدر جو ہے وہ یہی کتاب ہے۔ جید ہم اس کے صفحہ نمبر 171 روایت پہنچیں گے، ساتھی روایت ہم پڑھ رہے ہیں۔ قلت لابی جعفر علیہ السلام ان شیعتک بالعراق کثیر، آپ کے شیعہ جو ہے وہ عراق میں بہت ہے، واللہ ما فی بیتک مثلک، اور اہل بیت میں آپ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، علم، فضل، سخاوت، شجاعت، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ فکیف لا تخرج، تو پھر کیوں آپ نہیں نکل رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ نکلیں؟ آپ کے پاس یعنی چاہنے والے بھی بہت ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ خود اہل فضل ہیں، آپ کی شخصیت جو ہے وہ شیعوں کے درمیان معروف ہے، تو کیوں نہیں نکلتے آپ؟ فقال یا عبداللہ بن عطا قد اخذت تفرج اذنیک الی النوک، یعنی اے عبداللہ تم نے احمقوں بیوقوفوں کی باتوں پر کان دھرنا شروع کر دیا ہے۔ ای واللہ ما انا بصاحبکم، خدا کی قسم میں تمہارا صاحب نہیں ہوں۔ خروج کی بات آئی نا اگر صاحب، میں نہیں ہوں، صحیح ہے۔ یہ جو احمق لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بہت ساتھی ہو گئے، اور ماشاءاللہ سے یہ امام کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ابھی یعنی ابتدائی ائمہ کی بات ہے یہ۔ فقال قلت فمن صاحبنا، تو پھر وہ کون ہے کہ جو خروج کرے گا، اس کے پیچھے اس کے شیعہ ہوں گے، کون ہے وہ؟ فقال انظروا من غیب عن الناس ولادتہ، علیکم السلام، دیکھو کہ کس کی ولادت جو ہے وہ پوشیدہ ہوگی، فذالک صاحبکم، وہ تمہارا صاحب ہوگا جس کی ولادت جو ہے وہ پوشیدہ ہو۔ انہ لیس منا احد یشار الیہ بالاصابع ویمغض بالالسن الا مات غیظا او حتف انف۔ اب یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگ جو ہے ان سے مسائل پوچھتے ہیں۔ اب آگے اس روایت کی شرح ہوگی، الا یہ کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، یا تو وہ طبیعی موت اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک صورت حال ہوگی۔ جی، تو یہاں اس روایت کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام سے امام کے صحابی نے کہا، امام کے راوی نے کہا کہ مولا آپ کے چاہنے والے عراق میں بہت ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ بھی اس وقت شیعوں کے درمیان ایک بڑی اہمیت اور ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، تو آپ خروج کریں، قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو امام نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کر رہا قیام، امام نے کہا تم نے احمق لوگوں کی باتوں پہ کان لگانا شروع کر دیا، جو احمق لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جس نے یہ کام کرنا ہے۔ تو وہ بندہ کون ہے؟ کہا کہ وہ ہوگا کہ جو جس کی ولادت پوشیدہ ہوگی، اور وہی تمہارا صاحب ہوگا۔ 8ویں روایت ہے اس پہ، خرجت حاجا من واسط فدخلت على ابی جعفر محمد بن علی علیہ السلام فسألنی عن الناس والاسعار، تو میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گیا، تو امام نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں پوچھا اور کیا چل رہا ہے، سب کچھ حالات اقتصادی طور پر سب کے کیسے ہیں۔ فقلت ترکت الناس مادین اعناقهم الیک، میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کی گردنیں آپ کی جانب تنی ہوئی ہیں، یعنی وہ آپ کے حکم کے بے صبری سے منتظر ہیں، لوگ جو ہے گردن کھڑے کر دیکھ رہے ہیں بس کیا امام کہتے ہیں۔ لو خرجت لتبعک الخلق، اگر آپ نے خروج کیا، یہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ بس آپ خروج کریں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، صحیح۔ فقال یا ابن عطا قد اخذت تفرش اذنیک الی النوک لا واللہ ما انا بصاحبکم، وہی روایت پھر آگے سے امام نے جواب دیا۔ اچھا، فقلت ما حتف انف، یہ حتف انف سے کیا مراد ہے؟ جیسے پچھلی والی روایت میں کلمہ حتف انف آیا تھا، اس لیے میں نے اس کا معنی بیان نہیں کیا، کیونکہ امام خود یہاں بیان کر رہا ہے۔ فقال یموت بغیظہ علی
فراشہی حتی یبعث اللہ من لا یعوبہ لولادتہ، یعنی وہ اپنے بستر پر گھٹن اور صدمے سے مر جائے گا۔ حد پسند انف سے مراد ہے گھٹن اور صدمے سے وہ امام جو ہے اپنے بستر میں مرے گا، یا تو اسے شہید کیا جائے گا۔ تو انف، حد پہ انف سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ جو اپنے بستر پر گھٹن یا صدمے سے مر جائے۔ حتی یبعث اللہ من لا یعوبہ لولادتہ، یہاں تک کہ پروردگار عالم ایک ایسی ہستی کو ظاہر کرے گا جس کی ولادت پر کسی کی توجہ نہیں جائے گی، کوئی متوجہ نہیں ہوگا، یعنی ان کی ولادت پوشیدہ ہوگی دوسروں سے۔ قلت ومن لا یعوبہ لولادتہ، وہ کون ہے کہ جس کی ولادت جو ہے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے یا لوگوں سے پوشیدہ ہوگی؟ فقال انظر من لا یدری الناس انہ ولد ام لا، دیکھو کہ ہمیں سے کون ہوگا کہ جس کے بارے میں لوگ کلام کریں گے کہ وہ مولود ہے کہ نہیں ہے۔ فذاک صاحبکم، تو وہ تمہارا صاحب ہے، وہی خروج کرے گا کہ جس کی ولادت پر جو ہے وہ بات ہو کہ آیا کہ وہ مولود ہیں یا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہر امام کے پاس آئے ہیں، ہر امام کے پاس ہیں۔ یہاں پر مصنف نے چند ائمہ کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک کون ہے؟ قلت لابی الحسن الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے ایک بندے نے کہا، کیا کہا؟ ایوب بن نوح نے کہا، انا نرجو ان تکون صاحب هذا الامر، ہمیں امید ہے کہ آپ صاحب امر ہیں، وان یسوقه اللہ الیک عفوا بغیر سیف، کہ اللہ آپ کی طرف بغیر تلوار کے آسانی لے آئے گا، یعنی بغیر تلوار کے آپ کے لیے آسانی، آپ ہی صاحب امر ہیں۔ بھائی کیوں؟ فقد بوئع لک، آپ کی تو بیعت بھی ہو چکی ہے، وقد ضربت دراہم باسمک، اور آپ کے نام کے سکے بھی چھپ چکے ہیں، لہذا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہی بغیر۔ فقال ما منا احد اختلفت الكتب الیہ واشیر الیہ بالاصابع وسئل عن المسائل وحملت الیہ الاموال، ہم میں سے ہر وہ شخص، ابھی ہر وہ شخص ماں کو ہٹا دیں، ہم میں سے ہر وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس لوگ خطوط بھیجتے ہیں، اپنے رسالے، یعنی خطوط رسالے میسیجز امام کو بھیجتے ہیں، ارسال کرتے تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کی طرف اموال اپنا بھیجتے ہیں خمس کا، الا اغتیل، مگر یہ کہ اسے شہید کر دیا جاتا ہے، او مات علی فراشہ، یا تو وہ طبعی موت اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حتی یبعث اللہ لہذا الامر غلاما منا، ہم میں سے یہاں تک کہ ایک شخص آئے گا، ایک ہستی ایسی آئے گی کہ خفیہ مولد والمنشا، کہ جس کی ولادت پر سب یعنی نہیں جانتے ہوں گے، ہوئی نہیں ہوئی، پوشیدہ ہوگی ولادت، غیر خفی فی نسب، نسبت کا پتہ ہوگا، نسب کا پتہ ہوگا، لیکن ولادت کا پتہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان یہ پتہ ہوگا کہ مہدی کون ہوں گے، کس کی اولاد میں سے ہوں گے، البتہ اس پر ضرور اشکال ہوگا، اعتراض ہوگا، سوال ہوگا کہ آیا وہ مولود ہیں یا نہیں ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ اس طرح سے یہی بات کی گئی کہ آپ خروج کریں۔ 10ویں روایت، قلت لابی جعفر الباقر، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے کہا، کیا کہا؟ اخبرنی عن القائم، آپ قائم کے بارے میں مجھے بتائیے۔ فقال واللہ ما ہوا انا، یہ قائم میں نہیں ہوں، ولا الذی تمدون الیہ اعناقکم ولا تعرف ولادتہ ولا تعرف ولادتہ، صحیح، نہ وہ ہوگا کہ جس کی طرف تم دیکھ سکو گے، اپنے آپ کو متوجہ کر سکو گے، اور نہ ہی اس کی ولادت کو تم، یا نہ ہی اس کی ولادت کو جانا جا سکے گا، اس کی ولادت بھی کیا ہوگی؟ پوشیدہ ہوگی، سمجھ رہے گا سب؟ تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی ایک روایت امام باقر علیہ السلام کی ہمارے سامنے آئی، دوسری امام رضا کی آئی، اور تیسری جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی آئی۔ تینوں ائمہ نے منع کیا کہ ہم آپ کے صاحب نہیں ہیں، ہم خروج کرنے والے نہیں ہیں، خروج کرنے والا وہ ہے جس کی ولادت کیا ہوگی؟ پوشیدہ ہوگی۔ اچھا، قلت بما یسیر، ان کی سیرت کیا ہوگی؟ فقال بما سار به رسول اللہ، ان کی وہی سیرت ہوگی جو اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ اچھا، کیا ہے؟ هدر ما قبلہ واستقبلہ، یعنی جس طریقے پر اللہ کے رسول چلتے تھے اسی رستے پہ وہ چلیں گے، وہ اپنے سے پہلے سارے غلط نظاموں کو ختم کر دیں گے اور از سر نو شروعات کریں گے۔ ایسا لگے گا کہ نیا اسلام آ گیا، جبکہ نیا اسلام نہیں ہوگا۔ اسلام کی حقیقت بہت حد تک امام کے ظہور تک، یعنی کہ امام کا جب ظہور ہونے والا ہوگا اس وقت تک اسلام کی حقیقت بہت زیادہ ختم ہو چکی ہوگی، سمجھ رہے ہیں سر؟ تو جب امام زمانہ اسلام کی تطبیق کرنا شروع کریں گے تو لوگ جو ہے کہیں گے یہ کون سا اسلام ہے، ٹھیک نا؟ اچھا، 11ویں حدیث، قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان لصاحب هذا الامر غیبت، بھئی ایک تمہارے امام کی ایک غیبت ہے، المتمسک فیہا بدینہ، کہ جو اس غیبت میں جو اپنے دین سے متمسک رہے، کالخارط لشوک القتادہ بیدہ، یعنی وہ ایسا ہے کہ جیسے قتادہ کہتے ہیں، ایک درخت کا نام ہے، عرب کے اندر ایک درخت ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کانٹے ہوتے ہیں، صحیح، اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ قتادہ کے کانٹوں کو مٹھی میں دبا کر کھینچ لے،
اب اگر کانٹوں کو اگر آپ قطادہ جو درخت ہے اس کی مٹھی میں دبائے اور اسے کھینچے تو کیا حال ہوگا انسان کے ہاتھوں کا، کتنا مشکل ہے، کتنا درد ہوگا، کتنا تحمل کرنا ہوگا. کہ آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا ایسا ہی ہے کہ انسان گویا کہ کانٹے دار درخت کو پکڑے اور اسے کھینچے. ثم اوما ابو عبداللہ علیہ السلام بیدہ ہکذا، اور امام نے بھی اس طرح کرا، کیا امام نے. فقال فأيكم يمسك شوك القتادة بيده، تو کون ہے تم میں سے جو اس طرح سے کرے کہ کانٹے دار درخت کو پکڑے اور کھینچے. ثم اطرق مليا، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکایا. ثم قال، اس کے بعد امام نے فرمایا ان لصاحب هذا الامر غیبۃ فلیتق اللہ عبد ولیتمسک بدینہ، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور اپنے دین سے کیا کرے، متمسک رہے. آخری زمانے میں جو ہے وہ امام علیہ السلام نے اس روایت میں بتایا کہ آخری زمانے میں دین سے متمسک ہونا اسی طرح مشکل ہوگا جس طرح سے کانٹے دار درخت کو پکڑ کے آپ کھینچیں، اتنا مشکل ہے، اسی طرح دین پہ عمل کرنا ہے مشکل ہوگا. اس کے بعد مصنف نے انہی روایتوں کے اندر سے جو ہے وہ کچھ مطالب نکال کے دیے، بعض چیزوں کو یہاں پڑھ لیتے ہیں. فمن صاحب هذا الغیب غیر الامام المنتظر، تو اب یہ بتائیے کہ کون ہو سکتا ہے اس غیبت کا صاحب، کون ہے سوائے امام منتظر کے. ومن الذي يشك جمهور الناس في ولادته الا القليل وفي سنه، کون ہے بھائی جو شک کرتا ہے، کس کی ولادت پہ شک ہے، صحیح ہے. ومن الذي لا يأبه له كثير من الخلق ولا يصدقون بامره، کون ہے کہ جس کے اکثر لوگ جس کا انکار کرتے ہیں اس کے امر کی تصدیق نہیں کرتے. ولا يؤمنون بوجوده الا هو، بس وہی ہے جس کے وجود کا انکار ہوتا ہے، یعنی ہمارے امام کے وجود کا انکار ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہی وہ امام ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے روایتوں کے اندر. کیونکہ یہ سنیدی تو بعد میں آیا نا، امام نے تو اس کا ذکر پہلے کیا تھا. تو اب یہاں پر مصنف جو ہے چونکہ غیبت کبریٰ کا دور ہے، ابھی ان روایتوں کے تطبیق کرنے کا دور آیا ہے کہ نہیں آگا صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں تطبیق. ایک ہوتا ہے میں اور آپ روایتیں پڑھ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا، صحیح ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آخری زمانے کے بندے کو بتایا جائے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں امام نے کہا ہے، اور یہی وہ امام ہے جس کے بارے میں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. اس سے کہتے ہیں فقاہت. میری بات سمجھ رہے ہیں آگا صاحب. تو مصنف جو ہے وہ اب چونکہ غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور ہے تو مصنف بتا رہے ہیں کہ کون ہے اس کے علاوہ، یہی تو وہ امام ہے جس کی ہم ابھی غیبت میں داخل ہوئے ہیں، ابھی نئی غیبت شروع ہوئی ہے، غیبت کبریٰ. جی. اوليس الذي قد شبه الائمه الصادقون الثابت على امره والمقيم على ولادته عند غيبته ما تفرق الناس عنه ويأسهم منه واستهزائهم بالمعتقد بامامته ونسبتهم اياهم الى العجز وهم جازمون المحققون والمستهزئون غدا باعدائهم بخارت شوك القتاد بيده والصابر على شدته. اب یہاں پر کیا یہ وہ امام نہیں جس کے بارے میں ائمہ نے بتایا، سمجھ رہے ہیں سر، کہ ان کی غیبت ہوگی، جو ان پر اعتقاد رکھے گا ان کا مذاق اڑایا جائے گا، سب ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح امام کے ساتھ یعنی کہ جڑے ہوئے ہیں، آپ صحیح امام کی امامت پر ہیں، کیونکہ وہ ساری علامتیں جس کے بارے میں امام نے بتایا تھا وہ ہمارے اوپر منطبق ہو رہی ہے. جی. فی الآخر ہی پھر اس کے بعد جو ہے وہ نئی فصل شروع ہوگی. تو لہٰذا یہ جو فصل ہے، ابھی اس فصل میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں، اگر آپ اس فصل کو دیکھیں تو کیا کیا چیزیں ہم نے اس فصل میں پڑھی ہیں. جی. ایک تو یہ کہ اس فصل میں انبیاء سے شباہت کو بتایا گیا کہ غیبت جیسے دوسرے انبیاء کی ہوئی ہے، امام کی بھی غیبت جو ہے وہ ممکنات میں سے ہے، یعنی کہ اہم چیز یہ اس فصل میں بتایا گیا کہ یہ ممکنات میں سے ہے کیونکہ یہ واقع ہو چکی ہے، اور جو چیز واقع ہو جائے ممکن ہے، صحیح نا سب. اس کے بعد جو ہے وہ اسی فصل میں دوسرا جو موضوع تھا وہ کیا تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں قائم اور خروج کرنے والا صرف اور صرف امام زمانہ ہے، امام منتظر ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی امام قیام نہیں کرتا اور نہ ہی خروج کرتا ہے. چاہے ان کو بعض لوگوں نے کوشش بھی کی بولنے کی، کچھ روایتیں یہاں بیان ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن امام نے جو ہے وہ منع کر دیا کہ میں وہ تمہارا صاحب نہیں ہوں، میں یہ قیام کرنے والا نہیں ہوں. تو کہا کون ہے وہ قیام کرنے والا؟ کہا وہ ہے کہ جس کی ولادت پوشیدہ ہوگی. ہم تو وہ ہیں جسے سب جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، غیر بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن وہ ہوگا جسے کوئی بھی تم بھی نہیں جانتے ہوگے کہ وہ تمہارا امام کہاں پر ہے، کہاں رہ رہا ہے، کون ہے وہ، شخصی طور پہ تم بھی نہیں جانتے ہوگے. حتیٰ کہ ولادت یعنی ولادت پر بھی لوگوں کا اعتراض ہوگا، سمجھ رہے ہیں قسم. تو یہ تمہارا صاحب ہے. اس پہ 2-3 روایتیں جو ہے مختلف ائمہ کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے بتایا کہ قائم جو ہے پھر یعنی کہ فصل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پوشیدہ خفی الولادہ ہے، کہ یہ وہ امام ہوگا جس کی ولادت کیا ہوگی، پوشیدہ ہوگی. جبکہ ہمارے اس سے پہلے جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی ولادت پوشیدہ نہیں ہے. سب ائمہ کے بڑے بڑے عقیقے ہوئے ہیں، مومنین نے خوشخبریاں دی ایک دوسرے کو، مومنین نے آ کر زیارت کی ہے، صحیح ہے نا صاحب، باقاعدہ محفل ہوئی ہے، جشن ہوا ہے ولادت پر، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن امام زمانہ کی ولادت پر کچھ بھی نہیں ہوا.
سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ مومن کے درمیان بھی شک ہو گیا تھا کہ آیا کہ ولادت ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ امام کی ولادت فی البدایت الامر، یعنی شروع میں امام کی ولادت جو ہے بالکل پوشیدہ تھی. امام کے صرف خاص اصحاب کو پتا تھا کہ امام جو ہے وہ مولود ہو چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں سر؟ تو خفیر ولادت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے ہو، حتیٰ کہ شیعوں کے لیے بھی خفیر ولادت تھا اسٹارٹ میں. اس کے بعد جو ہے وہ جی آگے صاحب جناب موسیٰ علیہ السلام سے شباہت دی ہیں یہاں پر کہ سنت موسیٰ سنت میں آ جائے گا. احسن. تو اس فصل میں جو ہے وہ سنت انبیاء، اور دوسرا یہ کہ خروج کے اوپر بات ہوئی کہ خروج وہی امام کرے گا جس کی ولادت جو ہے وہ پوشیدہ ہوگی. اب نئی فصل ہماری شروع ہو رہی ہے. سمعت ابا عبداللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام یقول للقائم غیبتان. اب غیبت پہ بات ہو گئی. اب کہا کہ غیبت کتنی ہے؟ دو ہے. احداہما طویلہ والاخری قصیرہ، ایک بڑی ہوگی اور ایک چھوٹی غیبت ہوگی. فالاولی یعلم بمکانہ فیہا یعلم بمکانہ فیہا خاصۃ من شیعتہ، کہ بھئی پہلی غیبت میں جو ہے جو خاص شیعہ ہوں گے صرف انہیں پتا ہوگا کہ امام کہاں پر ہے، وہ امام سے ملاقات کریں گے. والاخری لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ موالیہ فی دینہ. لیکن اب بات جو ہے موالی کی طرف چلی جائے گی، خدام کی طرف چلی جائے گی. جو دوسری غیبت ہوگی، غیبت کبریٰ ہوگی، اس میں صرف انہیں پتا ہوگا امام کے بارے میں کہ جو امام کے خادم ہوں گے، یعنی امام کے معاملات میں بالفعل داخل ہوں گے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ جید. دوسری روایت پڑھیں گے، وہ بھی اسی معنی میں ہے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام للقائم غیبتان احداہما قصیرہ والاخری طویلہ الغیبہ الاولی لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ. یعنی ایک غیبت میں سوائے خاص شیعوں کے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ امام کہاں پر ہے، یعنی کہ شیعوں میں سے بعض لوگ جا کے ملاقات کریں گے. والاخری لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ موالیہ فی دینہ. جو دینی معاملات میں امام کے معاون ہوں گے، خدام ہوں گے، سوائے ان کے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا کہ امام کہاں پر ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غیبت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بات بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی امام کی طرف سے پیغام ہو، تو یہ ممکن ہے، ممکنات میں سے، اس کا انکار نہیں کیجیے گا کہ امام کی نظر کیا، امام کا پیغام ہم تک نہیں پہنچتا. دنیا کے بڑے بڑے جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں اور امام خاموش ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. دینی معاملات امام کے چلتے ہیں. اس روایت کی طرف اگر آپ تھوڑا سا تأمل کریں گے تو دو چیزیں واضح ہوں گی. پہلی یہ کہ امام کا دینی معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ طریقے سے آپ تک معاملات جو شیعوں کے معاملات ہیں امام ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ امام کے خاص خدام ہیں، امام کے خاص نگران ہیں کہ جو ان معاملات کو جو ہے وہ امام کے حکم پر چلا رہے ہیں. تیسری روایت ہے سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول اچھا ان لصاحب هذا الامر غیبتان، کہ اس امام کی دو غیبتیں ہوں گی. سمعت یقول، اس کے بعد کیا میں نے سنا امام سے، لا یقوم القائم ولاحد فی عنقہ بیعہ. اچھا امام جب قیام کریں گے تو ان کی گردن پہ کسی کی بیعت، وہ کسی ظالم حاکم کی حکمرانی میں نہیں رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح دوسری روایتیں ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر امام کی گردن پر بیعت سوائے قائم کے گردن پہ کسی بھی حکمران کی بیعت نہیں ہوگی. قائم کسی بھی ظالم حکمران کے نیچے نہیں رہیں گے، اس کی حکومت میں نہیں رہیں گے، اس کی سلطنت میں نہیں رہیں گے. قائم جب آئیں گے تو ایز اے حاکم آئیں گے، محکوم نہیں ہوں گے. یعنی میں آسان الفاظ میں بتاؤں کہ ہر امام جو ہے وہ کسی نہ کسی حکومت کے تحت رہے ہیں. انہیں دربار میں جانا پڑا، انہیں جواب دینا پڑا یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیوں آیا. آپ نے بہت ساری روایتیں پڑھی ہیں اور مجالس میں بھی شاید آپ پڑھتے ہوں گے کہ امام رضا کو بھی جانا پڑا، امام موسیٰ کاظم کو بھی قید خانے میں جانا پڑا ہے، امام جعفر صادق کو بھی دربار میں جا کے کہنا پڑا کہ نہیں میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، اور یعنی کہ اپنی صفائیاں دینی پڑی. لیکن سوائے امام زمانہ کے، امام زمانہ جیسے ہی میدان میں آئیں گے تو وہ حاکم بن کر آئیں گے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے. چوتھی روایت بھی اسی طرح سے ہے یقوم القائم ولیس لأحد فی عنقہ عقد ولا عہد ولا بیعہ. نہ کسی کا عہد و پیمان ہوگا، کیونکہ جتنے بھی حکمران ہوتے تھے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے خلاف قیام نہیں کریں گے، آپ شیعوں کو ہمارے خلاف نہیں بھڑکائیں گے، آپ ہمیں اتنا ٹیکس ادا کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ ائمہ کے ساتھ باقاعدہ طے ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں سر؟ تو امام زمانہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پانچویں روایت ہے ان لصاحب هذا الامر غیبتان احداهما تطول حتى يقول بعضهم مات. ایک غیبت اتنی طویل ہوگی کہ بعض کہیں گے کہ اب تو انتقال ہو ہی گیا ہوگا. بھائی اتنا عرصہ کون، یعنی 1200 سال کے ابھی دیکھیں آگے کتنے سال ہوتے ہیں کچھ نہیں پتا. صحیح ہے. وہ بعضهم يقول قتل، بعض کہیں گے کہ انہیں شہید کر دیا گیا. دیکھ رہے ہیں آگے صاحب کہ بعض کے نزدیک کیا ہوگا، شہید کر دیا گیا. یعنی شہید کیسے ہوگا؟ اب اگر اس پہ آپ تأمل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض شیعہ یہ کہیں گے کہ امام کا ظہور ہوا، امام نے جنگ کی اور امام شہید ہو گئے. دیکھ رہے ہیں آگے صاحب یہ بھی ہوگا. یعنی اتنی لمبی غیبت ہوگی کہ بعض کہیں گے کہ نہیں انہیں تو شہید کر دیا گیا، وہ تو ایک زمانہ تھا. وقد بلیت عظامہم، ان کی تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ وَأَنَّ يَكُونُ هَذَا، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ وقد بلیت عظامہم، ان کی تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں.
تو یہ دوسرے رائے میں آ سکتا ہے. وبعضهم یقول قتل وبعضهم یقول ذهب. بعض کہیں گے کہ بھائی وہ چلے گا, ختم, اب ان کی سٹوری آپ بند کر دیں. امام زمانہ آئیں گے, امام زمانہ چلے گا, یہ عرصہ ہو گیا, وہ کہاں تم کتنے پرانی باتیں کر رہے ہو, یہ وہ کتنی پرانی باتیں ہوں گی ابھی ہمیں نہیں پتا. فی الحال ہمارے دور میں یہ بات پرانی نہیں ہے, فی الحال نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ روایت کس دور کے حوالے سے. یہ روایت اس دور کے لیے تو نہیں ہے, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے نہیں ہے. باقی آپ لوگ دیکھیے گا کہ آیا کہ یہ روایت اس دور پہ منطبق ہوتی ہے. ہمارے دور میں کوئی نہیں کہتا کہ قتلا, کوئی بھی نہیں کہتا کہ امام جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا, ایسا کوئی نہیں کہتا. جی. وَيَقُولُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ذَهَبَ فَلَا يَبْقَى عَلَىٰ أَمْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ. کوئی بھی امام زمانہ کے امر پہ نہیں ہوگا الا نفر یسیر, بالکل گنی چنی جو ہے وہ 15-20 لوگ بیٹھے ہوں گے امام کے ذکر سننے کے لیے, باقی سب جا چکے ہوں گے, کوئی امام کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَلَا يَطَّلِعُ عَلَىٰ مَوْضِعِهِ أَحَدٌ مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ. کوئی بھی امام کے موضوع کو نہیں جانتا ہوگا, وہ کہاں رہ رہے ہیں, کہاں پر ہیں, کس مقام پر ہے. الا المولا الذي يلي امره, مگر صرف اسے پتا ہوگا کہ جو امام کے معاملات کو دیکھ رہا ہو. جو امام کے دینی معاملات ہیں ان کو, ان کا جو خاص خادم ہوگا, صرف ان تک جو ہے اسے پتا ہوگا کہ امام کہاں پر ہے. جی آگے صاحب. نہیں, نائب امام نہیں ہوگا, امام کی طرف سے پیغام رسا ہوگا کہ فلاں بندے کو پیغام پہنچا دو کہ اس نے یہ کرنا ہے, فلاں کو کہہ دو کہ اس نے یہ کرنا ہے. اور ایسا ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں اگر سب. لیکن یہ کہ ہمیں نہیں پتا, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ایسا کیسے ہوگا, امام جو ہے رابطہ کرے. امام رابطہ کرتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ نہیں کرتے. جب بھی کوئی بہت بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اس کے پیچھے آپ کہیں نہ کہیں یہ ضرور سمجھیں ہمارا امام زندہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, ہم لوگ لاوارث نہیں ہے, ہم لاوارث نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ امام جو ہے وہ اس وقت ضرور ظہور کریں گے جب سارے کے سارے مومنین جو ہے غلط راستے پہ چلے جائیں. جب تک بعض مومنین صحیح راستے پر ہیں وہ دوسروں کے لیے حجت ہے کہ جب یہ صحیح راستے پہ, تم کیوں نہیں صحیح راستے پہ. نہیں مولا اگر آپ ہوتے تو ہم ہوتے, نہیں تو جب یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں میری غیر موجودگی میں, تم کیوں نہیں صحیح راستے پہ تھے. انہوں نے ایسا کیا کیا جو تم نے نہیں کیا. انہوں نے اہل بیت کو پکڑا, انہوں نے اہل بیت کے کلام کو پکڑا. تمسکوا بامر الاول, تم جو ہے ہمارے معارف ہمارے علوم کو متمسک رہو حتی یتبین الاخر, یہاں تک کہ تمہارے پاس دوسرا حکم آئے, پہلے حکم سے کیوں نہیں متمسک رہے. سمجھ رہے ہیں سر. تو یہ ہے معاملہ. دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام فقلت له اصلحک اللہ ان ابوی ہلاک, میرے ماں باپ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں, جا چکے ہیں. ولم یحج, انہوں نے حج نہیں کیا. وان اللہ قد رزق واحسن, خدا نے بڑا رزق دیا ہمیں. فما تقول فی الحج عنہما, ان کے حج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. فقال افعل, آپ کرو حج, نیابت میں کر لو. فانه یبرد لهما, یہ حج جو ہے ان کے لیے آسانی کرے گا قبر کے اندر. اچھا بات ہو گئی, اگر فقہی مسئلہ تھا صحیح ہے. اس کے بعد امام نے کیا کہا, ثم قال یا حازم, اے حازم, ان لصاحب هذا الامر غیبتین. کہاں سے کہاں بات آ گئی, دیکھیں آپ, بات چل رہی ہے حج کی. اب آپ بولیں کہ آگا یہ تو فقہی مسئلہ تھا. نہیں, جہاں حج کا ذکر آئے گا امام کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے نا. حج کے ساتھ ایک تعلق ہے امام کا, خانہ کعبہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. اب جیسے ہی آپ نے امام سے حج کا سوال کیا, امام کے ذہن فوراً امام زمانہ ہے گفتگو کرنا شروع کر دی امام زمانہ کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. تعلق دیکھیں, ہر امام نے بھی امام زمانہ کے ساتھ تعلق کیا ہے, اپنے آپ کو جوڑا ہے. اچھا دیکھیں کیسے, یا حازم ان لصاحب هذا الامر غیبتین یظہر فی الثانی, اور وہ دوسری غیبت میں ظاہر ہوگا. فمن جاءک یقول, اب اگر کوئی آ کے تم سے کہے انه نفض یدہ من تراب قبرہ فلا تصدقہ, اگر کوئی کہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کی مٹی جھاڑ چکا ہوں, یعنی اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کی مٹی میں نے جھاڑی ہے, تو اس کو سچ نہیں جاننا, اس کو جھٹلا دینا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے آگا صاحب. یعنی بعض لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نے امام کو دفنایا ہے, یا تو میں ان کی قبر کی زیارت کر کے آیا ہوں, تو بھائی میں خود زیارت کر کے آیا ہوں مولا کے حرم کی, تم کیسے کہہ رہے ہو کہ مولا ظہور کریں گے. ظاہر ہے. باپ دیکھ رہے ہیں آگا صاحب, یہ آیت اور ابھی تک ہمارے پاس, اب تک تو مسلمات اور ضروریات اور مرتکزات میں سے ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہوگا. تو یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے کہ امام فرما رہے انہ جو بھی فمن جاءک یقول انہ نفض یدہ من تراب قبرہ, ہاں, فلا تصدقہ, اگر کوئی کہے کہ میں نے ان کے قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑا ہے, میں خود دیکھ کر آیا ہوں وہی ان کی قبر کو, فلا تصدقہ, اس کو جھٹلا دینا, سچا نہیں کہنا کہ ہاں یار, جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے میں قبر دیکھ کر اس کو امام آیا تھا وہ تو مقتول ہوگا. سمجھ رہے ہیں علی کل. اس کے بعد والی روایت ہے, قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ان ابی هلك وهو رجل اعجمی وقد اردت ان احج عنه وتصدق فما ترى في ذلك, افعل فانه يصل الیہ, تم ہاں حج کر لو انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب مل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثم قال یا حازم ان لصاحب هذا الامر غیبتین. اس کے بعد والی روایت ہے, قلت لابی عبداللہ علیہ السلام کان ابو جعفر علیہ السلام یقول
یعنی کہ امام محمد باقر یعنی ایک امام کہہ رہا ہے کہ میرے بابا یہ کہا کرتے تھے، یعنی امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کانا یقول کہا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ ذکر امام زمانہ کتنا ہوتا تھا. یعنی ہم جعفری ہیں، ہم فقہ جعفری پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہماری اس فقہ کے اندر ہماری اس فقہی زندگی میں خود کتنا ذکر ہے امام زمانہ کا. جو فقہ جعفری کا مؤسس ہے، بانی ہے، وہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ قائم آل محمد غیبتان، کہ محمد آل محمد کا جو قائم ہوگا اس کی دو غیبتیں ہوں گی، احدہما اطول من الاخرى. فقال نعم ولا يكون ذلك حتى يختلف سيف بني فلان وتضليق الحلقہ، یعنی کہ بنی فلان کے درمیان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اختلاف ہو جائے گا، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور گہرا تنگ ہو جائے گا، اب رستہ نہیں نظر آئے گا، کہاں سے نکلیں باہر نکلنے کا رستہ نہیں ملے گا. جنگ تو شروع ہو جائے گی لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، کوئی رستہ ہی نہیں. کیسے جنگ ختم ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ہوتا ہے ہمیشہ. جب بھی جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی رستہ رکھا ہے ساتھ میں کہ بھائی آؤ ٹیبل ٹاک کریں. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ وَيَظْهَرُ السفیانی، سفیانی ظاہر ہوگا، وَيَشْتَدُّ الْبَلَاء، اور امتحانات اور شدید ہو جائیں گے. کھانے کا مسئلہ، ایندھن کا مسئلہ، وہ پیٹرول جو ہے 300 روپے کا تھا وہ 600 روپے کا ہو گیا، یعنی وہ سارے بلا جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، دن بڑھ دن انسان پستا جائے گا، بجلی مہنگی، صحیح ہے. وَيَشْمِلُ النَّاسِ موت وقتل، اور لوگوں کے درمیان موت اور قتل عام ہو جائے گا، کوئی مرے گا یا کسی کو مار دیا جائے گا، مرنا مرانا ہی رہ جائے گا زندگی میں، یعنی زندگی میں مرنا مرانا رہ جائے گا. دیکھ رہے ہیں آگا صاحب؟ علی کل یلجؤون فیہ الی حرم اللہ و حرم رسول اللہ. اب وہ کہاں جائیں گے، کس طرف متوجہ ہوں گے؟ حرم اللہ، خانہ کعبہ کی طرف، اور حرم رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اس کے بعد جو روایت ہے یہ آخری ہم روایت پڑھتے ہیں، ان للقائم غیبتین یقال له فی احدہما ہلک ولا یدری فی ای واد سلک. یہ تو ہلاک ہو گئے اور پتہ نہیں کہاں جا چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بہرحال امام کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات بھی کی جائے گی. والحمد للہ رب العالمین.